الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان گرامی و معززان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق کہ اس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی سعادت کے ساتھ مالا مال فرمایا. اس سعادت کے انحصار یہ رب کائنات کی توفیق پر ہے کہ اس رب کائنات نے میرے اور آپ کے دل میں جہاں فرضیت کی ادائیگی کا جذبہ رکھا، وہاں اس فرضیت کے ساتھ ساتھ دین کو سمجھنے اور دین کے سیکھنے کے غرض سے دین والوں کی صحبت اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے دین کو آگے پہنچانے والوں کے ساتھ ان کی بات کو سننے کا جذبہ اور دین کو سیکھنے کا جذبہ پیدا فرما کر ہم ان تمام چیزوں کے لیے جو حاضری اپنی لازمی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے اٹھے ہوئے قدموں پر ہر قدم پر اجر عطا ہوتا ہے. نمازیں تو جو آپ کو پڑھنی ہوگی، لیکن نماز جمعہ کے اہتمام میں اللہ رب العزت کی توفیق سے جو دین کی بات کرنے کا موقع مل رہا ہے اور دین کی بات سننے کا موقع مل رہا ہے، یہ موقع میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. خود بھی دین کی بات پر عمل کرنے کا جذبہ رکھیں اور انشاءاللہ العزیز دوسروں کے لیے فکر مند ہو کر ان تمام باتوں کو پہنچانے کی غرض سے اللہ کے دین کی دعوت والے کام کے ساتھ جڑ جائے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور بھی اللہ کے قرآن نے مجھے اور آپ کو اس پیغام سے کس طرح نوازا. فرمایا تمہیں بتائیں کہ اس روئے زمین پر ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھی بھی کسی کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کے دین کی فکر لے کر تم کو دین کی طرف بلانے والا بن جائے. اس کی بات دین کی طرف بلانے کی ہو، اس کی فکرات دین کی طرف ہو، اس کی سوچ دین کے لیے ہو کہ وہ اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ رب العزت کے بندوں کے لیے فکر مند رہتا ہے کہ اللہ کے بندے کسی طرح دین کے راستے پر آ جائے، اللہ کے بندے کسی طرح محبوب کائنات کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بن جائیں، اللہ کے بندے کسی طرح محبوب کائنات کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کر کے اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے جانے والے بن جائیں.
میرے دوستوں، دین پر چلنے کے لیے دین کے معاملات میں اللہ رب العزت کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی کہ جن چیزوں کو میرے اور آپ کے لیے لازمی قرار دیتی ہیں۔ ان میں فرمایا تمہاری سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ تم اپنی بنیاد کو مضبوط کر لو۔ بنیاد مضبوط ہوگی پھر تم ترقی کرتے چلے جاؤ گے۔ بنیاد میں مضبوطی نہیں، کمزوری ہے، پھر وہ بنیاد کی کمزوری کی وجہ سے تم کچھ بھی نہیں کر سکو۔ اس کی مثال ہم لوگ یہ عمارتیں کھڑی کرتے ہیں، اگر ان عمارتوں کی بنیاد کو کمزور بنایا جائے تو ان عمارتوں کو اتنے اونچے کیسے کھڑا کیا جائے گا؟ مسجد کی چھت ڈالنے سے پہلے سوچا جاتا ہے کہ مسجد میں کتنے لوگوں کی کیپیسٹی گنجائش ہے، کتنے لوگ نماز پڑھیں گے۔ اچھا بھائی، حال میں کتنے لوگ نماز پڑھیں؟ 250 افراد، پھر لازمی بات ہے چھت پر بھی 250 افراد نماز پڑھیں گے۔ سب میں کیلکولیشن نکالی جاتی ہے کتنے بھائی فٹ بنی ہے، اس کے حساب سے یہ ساری چیزیں، پھر وہ کہتا ہے پھر اس کی بنیاد اسی طرح ڈالی جائے۔ آج ایک چھت ڈالی، کل دوسری چھت ڈالی جائے گی، جیسے جیسے وسعت ہوگی، جیسے جیسے خلق خدا بڑھتی جائے گی، اسی طرح تمہاری جو ہے نا اوپر کی طرف تعمیرات ہوتی جائے گی۔ پھر بنیاد کو چیک کیا جائے گا بنیاد مضبوط ہے بھی کہ نہیں۔ اگر بنیاد مضبوط نہیں ہے پھر یہ ساری ذمہ داری اوپر نہیں چڑھانی ہے بھائی، نقصان ہو جائے گا۔ نمازی چند دو منٹ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا نقصان اٹھانا پڑے۔ پھر کہنے لگے اچھا یہ بات بھی بتاؤ کہ اس میں پڑھنے پڑھانے والے لوگ بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، طلبا بھی ہوں گے، ان کے لیے باقاعدہ طور پہ کلاس لگے گی، کتنے گھنٹے کلاس پر بچے بیٹھیں گے، تو اس حساب سے اس کی جو ہے نا بنیاد کو مضبوط بنائیں۔ اگر اس کے اوپر بوجھ پہ بوجھ ڈالتے چلے گئے اور بنیاد کمزور ہوئی تو یاد رکھیے گا وہ بنیاد ڈھے جائے گی، وہ چھتیں ڈھے جائیں گی، وہ تعمیراتی سلسلہ کمزوری کی وجہ سے نقصان کی طرف چلا جائے گا، اور یہ نقصان پھر لوگوں کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ بنیاد اگر کمزور ہے تو پھر نقصان ہی نقصان ہے، اور اگر بنیاد مضبوط ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت کی طرف مجھے اور آپ کو نظر کرنی پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ایمان کے انوارات کے ساتھ منور فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لیے مکہ کی جتنی بھی صورتیں جو اب مکہ میں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی صورت کہا جاتا ہے، وہ جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ساری صورتوں کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے اور بنیاد کے ساتھ ہے۔ مسائل بہت ہی اکا دکا مسائل ہیں، عقیدہ، عقیدہ توحید، عقیدہ وحدانیت، مضبوطی، رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان مضبوط، عقیدے کی بنیاد پر تم اتنے زیادہ مواحد، اتنے پکے مواحد اور اتنے مضبوط مواحد بن جاؤ کہ اللہ سے غیر کی طرف تمہارا ذہن نہیں نہ جائے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے سامنے جو باتیں ہیں ان باتوں کو تم نے پتھر پر لکیر کھینچ کر آمنا وصدقنا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت پر یقینی کامل۔ اب اللہ رب العزت ان ساری چیزوں میں، ان سارے معاملات میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جو حضور رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، 13 سال تک صحابہ کرام کے اوپر یہ محنت ہو رہی ہے۔ 13 سال کی محنت، 13 سال کی محنت عقیدے کی بنیاد پر، 13 سال کی محنت بنیاد کو مضبوط بنانے کی طرف، 13 سالہ محنت صحابہ کرام کو اتنا مضبوط اور پختہ بنا دینا کہ پھر وہ اپنے نہج سے ہٹیں نہیں۔ 13 سال کے بعد صحابہ کرام کو آزمائش میں مبتلا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے پھر ان کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ صحابہ نے آمنا و صدقنا کہہ کر ایمان کی بیعت آپ کے ہاتھ پر کر لی۔ اب آمنا و صدقنا کا ثبوت دے کر جہاں ہاتھوں پر بیعت کی تھی، اب قدم اٹھا کر حضور کے ساتھ نکل جانا ہے۔ آپ کی رفاقت میں خاندان کو، عزیز و اقارب کو، اپنے مال و دولت کو، اپنی جائیداد کو، گھر مکان سب کچھ کپڑا لکھا چھوڑ کر ہجرت کر لی۔ اب ہجرت کر لی، سب کچھ چھوڑ کر دکھانا ہے۔ اور جب سب کچھ چھوڑ کر دکھایا صحابہ نے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اتھینٹک مہر کے ساتھ ان کا نتیجہ نکالا، اور نتیجہ نکالنے سے پہلے کیا فرمایا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، ان کے
इम्तिहान हमने लिया, इनके दिलों को हमने टटोला, इनके दिलों को हमने टटोल कर परखा, परखने के बाद इनको नतीजा सुना दिया। किस बात का? तक़वा। अब जाओ तुम मुमताज की हैसियत से कामयाब हो चुके। उलाइका हुमुल फाइज़ून, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अब तुम फलाह पाने वाले हो। अब तुम्हारी फलाह के मामले में किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। तुमने अल्लाह के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, महबूब कायनात पर ईमान लाकर इताअत करके तुमने इस बात का सबूत दिया कि हमारे दिलों में जिस तरह मोहब्बत पाई जाती है, उस मोहब्बत में हम सब कुछ कुर्बान करके दिखाएंगे। अब जब सब कुछ कुर्बान करके दिखाएंगे, अब बहुत से मुहाजिरीन, बहुत से अंसार, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आ गए। 2 साल गुजर चुके हैं। कुछ सहाबाए किराम आपसे फरमा रहे कि हुजूर इजाज़त दीजिए कि कुफ्फार को हम जवाब दे सकें। हुजूर इजाज़त दीजिए कुफ्फार के साथ हम उनकी तमाम बातों को, उनके एतराज़ात का मुँह तोड़ जवाब दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी वक्त नहीं आया, अभी वक्त नहीं आया। सहाबाए किराम को रोक दिया, अभी वक्त नहीं आया, वक्त नहीं आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जब वक्त आता है तो कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी वक्त सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन के सामने महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपास जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजकर कुरान की आयतें नाज़िल करवा देते। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, फर्ज कर दिया गया है अब तुम्हारे ऊपर जिहाद। अब जिहाद को फर्ज कर दिया है। और याद रखना जिहाद का मामला ऐसा है जो तुम्हारी बुनियाद मजबूत हुई है। अब इस बुनियाद की मजबूती में तुम मैदान कारजान में कूदोगे, तवक्कुल अलल्लाह कूदोगे और फिर देखना अल्लाह तुम्हारी नुसरत फरमाएगा। अपनी ताकत के बलबूते पर नहीं, अपने असले के बलबूते पर नहीं, अपनी सलाहियतों के बलबूते पर नहीं, बल्कि तवक्कुल अलल्लाह। ऐसी हालत में मैदान कारजान में कूदोगे कि तुम निहत्ती होगे, हाथों में कुछ नहीं होगा, तुम्हारा मुखालिफ ताकतवर होगा, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा मुखालिफिन साजो सामान भी रखेगा, तुम्हारे पास साजो सामान भी नहीं होगा, तुम्हारा मुखालिफिन अपने पास सवारियां भी रखेगा, तुम्हारे पास सवारियां भी नहीं होगी, तुम्हारा मुखालिफ तुम्हारे मुकाबले में असला भी रखेगा, तुम्हारे पास असला भी नहीं होगा, तुम्हारा मुखालिफ तुम्हारे मुकाबले में अपनी नाचने वाली, डफ बजाने वाली औरतों को भी लेकर आएगा, तुम्हारे पास वो भी मयस्सर नहीं होगा। लेकिन जो चीज़ तुम्हारे को मयस्सर होगी वो उन काफिरों को मयस्सर नहीं होगी। पूछा हमें क्या मयस्सर होगी? फरमाया तुम्हें ईमान की दौलत के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिफाकत मयस्सर, मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिफाकत फरमान चाहिए। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन में बहुत से ऐसे कि जिनको इस बात का एहसास हुआ कि यार कुछ भी नहीं, कैसे सब कुछ होगा। ईमान तो यही है ना कि मेरे पास कुछ भी नहीं फिर भी मैं बोलूँ सब कुछ है, मैं खाली हूं फिर भी बोलूं अल्लाह का शुक्र भरा हुआ हो, मेरे पास साजो सामान नहीं फिर भी कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह मुसब्बबुल अस्बाब पे मेरी नजर है। मैं असबाब पर भरोसा नहीं करता, मुसब्बबुल अस्बाब पर एतमादुल यकीन, मुसब्बबुल अस्बाब के ऊपर भरोसा करके वो मेरे लिए सारी चीज़ें मुहैया कर देगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत सहाबाए किराम के पास मौजूद था। सहाबाए किराम ने सबूत दे दिया, हुजूर हुक्म कीजिए क्या मसला है? फरमाया कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, अल्लाह ने हुक्म नाज़िल फरमा दिया तुम्हारे ऊपर क़िताल, जिहाद कर ले जाओ। अब जिहाद के मामले में फरमाया वो कुरुल लकुम, लाज़िम बात है तुम्हारे को नागवारी होगी है। वो लाला ने कैसा फतवा दे दिया, मुफ्ती साहब ने कैसा फतवा दे दिया, तुम्हें नागवारी हो रही है, हम इस काबिल ही नहीं है। मुझसे कोई पूछता है मुफ्ती साहब जिहाद के लिए जाएंगे, तो भाई अभी उम्र हो गई, अब तो हिम्मत ही नहीं है, सीखा कुछ नहीं है, असला चलाना नहीं आता, जहाज उड़ा नहीं सकता, मेरे पास तो ऐसी कोई ताकत ही नहीं है, किसी के साथ लड़ नहीं सकता, मार नहीं सकता किसी को, कैसे जाऊंगा? असली की आवाज़ सुनता हूँ तो पहले छुप जाता हूँ, फायरिंग की आवाज़ आए तो डर जाते हैं। मेरा पोता है वो तो कुछ ज़्यादा ही डरता है, कानून में उंगलियां डालने देते हैं, वो पकड़ना डरता है। तो ये तो हालत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी रूदात लिखी है, और एक रूदात सफ़रनामा के नाम से लिखी है, बड़ी प्यारी किताब है, पढ़िएगा कभी। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहुत से लोगों ने अफगानिस्तान के मामला चल रहे थे, जिहाद का मामला तो 1995-96 की बात होगी, तो मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने बोला हज़रत ये मौलवी लोग, ये उलमा लोग, ये मुफ्ती लोग जिहाद की बातें करते रहते हैं, आप भी तो निकले ना बाहर,
مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کے ساتھ مشاورت کی، اساتذہ سب کے ساتھ مشاورت ہوئی کہ نہیں یار لوگ ہمارے کو اس بات کا تانا دیتے ہیں، ہمیں لوگوں کے تانوں کی ضرورت نہیں، لوگوں کی باتوں کی ضرورت نہیں، لیکن اپنے اندر جذبہ رکھ کر ہم لوگوں کو باتیں تو کرتے ہیں، چلو کچھ نہ کچھ معاملات ہم کر لیں، ہم بھی چلیں افغانستان۔ تو ان لوگوں نے آپس میں گفتگو کی، معاملات ہوئے تو کہنے لگے بھائی افغانستان چلنے کے لیے تو تیار ہے، لیکن اس کے لیے پہلے تیاری کرنی پڑے گی، آپ بھی سفید بارش ہو چکے ہیں، سفید ریش ہے آپ کی، کیا آپ کریں گے؟ تو کہنے لگے ایمانی جذبہ ہے میرے اندر، اور کچھ نہیں تو کم از کم سیکھ تو سکوں گا۔ کئی علماء کا وفد جو ہے نا افغانستان چلا گیا، 95-94 کی بات ہے، سارے حضرات نکل گئے ماشاءاللہ، بڑے علماء دارالعلوم کراچی سے گئے، بنگوری ٹاؤن سے گئے، بہت سے علماء گئے۔ اس وقت ہم کم عمر تھے، جذبہ تھا جانے کا، لیکن کوئی ایسا معاملہ اجازت نہیں ملی، تو ہم نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ماں باپ زندہ ہو اجازت نہ دے وہ تو پھر نہیں جا سکتے جہاں، ہم رکتے اس وقت۔ بنا بہرحال بھی یہ حضرات چلے گئے تو مفتی رفیع عثمانی صاحب اپنی کتاب میں بتاتے ہیں کہ ہم نے 20 سے 22 دن وہاں پر کیمپ پہ جا کے تربیت حاصل کی۔ تربیت حاصل کرنے کے بعد جب ہمارے جو کمانڈر تھے انہوں نے جب اس بات کو دیکھا کہ اب یہ لوگ اسلحہ چلا سکتے ہیں اور کچھ نہ کچھ معاملات کر سکتے ہیں، تو اب ان کو میدان کارزار میں بھی اتارا جائے۔ تو میدان کارزار کی بات ہوئی تو ہمارے لیے میدان کارزار میں جانے کے معاملات طے ہوئے۔ میرے کو بتایا کہ آپ فلاں کے ساتھ جائیں گے اور فلاں کے ساتھ جا کر وہاں پر یہ آپ ادھر جا کر اپنا جو ہے نا مورچے میں جا کے تیار رہیں گے، اور جب جہاز باز آئیں گے تو اس وقت آپ نے ساری چیزیں کریں گے۔ مفتی رفیع صاحب لکھتے ہیں کہ اس وقت میں اللہ کا نام لے کے کلاشن کو لٹکا کے اور پورا برش وغیرہ اپنے ساتھ رکھ کر اور بیلٹ وغیرہ باندھ کے میں نکل گیا۔ میرے ساتھ اور بھی ساتھی تھے، ہم اپنے مورچے میں جا کر بیٹھے ہوئے۔ وہاں جب بیٹھے تو ہمارے کو 2-2.5-3 گھنٹے تک انتظار کے بعد جناب جہازوں کی آوازیں آتی سنی، اور اس وقت جہازوں کی جب آوازیں آنی شروع ہوئی تو چند لمحے کے بعد ہمارے سامنے کچھ گرتے ہوئے بم بھی شروع ہو گئے، اور بمباری ہمارے سامنے آئی، ہمیں پتہ چل گیا کہ اب بمباری ہو رہی ہے۔ تو اس وقت میرے دل میں جو خوف اب تک چل رہا تھا، اللہ نے میرے دل سے ایسا خوف نکالا۔ اس وقت میں سینہ تان کر کھڑا ہوا، جو اپنے مورچے میں کلاشنکوف لگا کر میں بیٹھا ہوا تھا، میں بڑی ہمت لے کر کھڑا ہوا اور میرے چیخ کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ میرے جتنے ساتھی تھے وہ سب جذباتی ہو گئے، انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور کہتے ہیں اس وقت میدان کارزار میں نے اپنے کو ایسا بے خوف پایا کہ ایسا مجھے محسوس ہوا کہ اب میرے کو کوئی مار ہی نہیں سکتا ہے، اب میرے کو کوئی قتل کرنا تو دور کی بات ہے، دنیا سے رخصت ہونا تو دور کی بات ہے۔ میرے اندر ایمانی قوت کے ساتھ وہ جذبہ اس قدر کار فرما ہوا کہ میں نے اپنے آپ کو وہاں اس مورچے میں جو میں سہارا لے کر چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، کہتے میں دوڑ لگانے شروع کر دی میں، اور میں دوڑ لگا کر اس مقام پر پہنچا جہاں پہ جہاز کے بم گر رہے تھے اور وہ لوگ فائر کر رہے تھے ساری چیزیں۔ کہتے ہیں میں اتنا بے خوف ہو کر میں نے اپنے ایمانی جذبات میں نعرہ تکبیر بلند کیا، اور میں نے کلاشن کو اوپر اٹھا کر جناب فائر شروع کر دیے۔ وہاں پر میرے فائر کرنے سے یہ ہوا کہ وہاں پر جو جہاز وغیرہ تھے اور میرے جتنے ساتھی تھے ان سب نے ان کی طرف اپنے جو ہے نا رخ کھول دیے۔ وہ کہتے ہیں میری فائر سے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن ایک طالبان کا بندہ تھا، اس نے اپنا میزائل جب کھولا ہے تو اس میزائل پر 2 جہازوں کو داغ دیا اس نے۔ اور کہتے ہیں پھر 3 دن تک میدان کارزار میں رہا، میرا وہاں پہ جو ایمان قوت والا بنا، میرے اندر جو تقویت پیدا ہوئی، وہاں سے آنے کے بعد جب میں اپنے ملک اپنے وطن واپس آ گیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اللہ کی طرف سے نئی زندگی کا آغاز ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اللہ کی طرف سے جب تمہارے اوپر یہ فیصلے آ جاتے ہیں اور جب تم میدان کارزار کے لیے اپنے آپ کو اپنی ایمانی قوت کے ساتھ تیار کرنے کی بات کرتے ہو تو یقیناً بہت سے لوگوں کو تم میں ایسے ہوں گے جن کو برا اور ناگواری کی رہی ہے کہ کون کرے گا، میرے کو بھی یہ چیز آتی ہے بھائی کون کرے گا، میرے پاس وسائل کے اسباب نہیں، کہاں سے جاؤں گا میں، فلسطین میں سب کچھ ہو رہا ہے، میرے پاس اپروول نہیں ہے، میں جاؤں گا میرے کو تو وہاں کی فوج پولیس سب پکڑ لیں گے، رستے میں جاتے ہوئے کتنے ممالک سے ہوتا ہوا جا رہا ہوں وہ لوگ میرے کو روک لیں گے، میرے پاس ان کا اپروول لیٹر نہیں، ایسی چیزیں ہیں نا، میں تو لڑ بھی نہیں سکتا ہوں۔ تو ان ساری چیزوں پر ہاں یار وہ ہوا لکم، ناگواری تو ہوگی،
لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، قریب ہے کہ تمہارے کو جو بات ناپسند ہو وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ نے اس میں تمہارے لیے بھلائی لکھی ہوئی ہو۔ قریب ہے کہ جو عمل جو معاملہ میرے کو ناگوار گزر رہا ہے، اللہ نے اس میں میرے لیے بھلائی کے اسباب بھی رکھے ہوئے ہو، بھلائی کی صورتیں بھی رکھی ہوئی ہو، خیر کے دروازے کھلیں گے، خیر کے معاملات کھلیں گے۔ شاید ہو سکتا ہے مجھے اتنی دور سفر کرنے کی نوبت تو توفیق مل جائے، اللہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ میں میدان کارزار میں کودوں، اللہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ میں فلسطین مجاہدین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں۔ آج یہ تو نہیں کر سکتا، اپنی کمزوریوں کو دیکھ کر میری کوشش ہوتی ہے کہ مالی معاملت کر دوں، میری کوشش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا اس علم کو کھول کر میں انسانیت لوگوں کے سامنے مسلمانوں کے جذبات کو بانٹنے کے لیے اپنے علم کی بنیاد پر لوگوں کو باتیں سناؤں، لوگوں کے سامنے بیان کرو، لوگوں کے سامنے تقریر کرو۔ اللہ رب العزت کے محبوب نبی نے فرمایا یاد رکھنا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم کسی کی کوئی معاملات دیکھتے ہو، برائی والے معاملات ہیں، تمہارے کو ناگوار گزر رہے ہیں، کوئی کافرانہ معاملات چل رہے، تو اس کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھنا۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو فرمایا تم اپنی زبان سے کہنے والے بن جانا۔ تو میرے دوستو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنی زبان سے کہہ کر المؤمن کجسد واحد کا مصداق بن کر میں اور آپ اپنے وطن میں رہتے ہوئے اپنے پروٹیسٹ کو نوٹ کروائیں، اپنے پروٹیسٹ کے مطابق احتجاجی مظاہرے میں جو لوگ حق بات کر رہے ہیں، جو لوگ حق کی آواز کو بلند کر رہے ہیں، جو لوگ حق کے لیے اپنا سرمایہ لگا رہے ہیں، جو لوگ حق کے لیے کھڑے ہو کر سینہ سپر ہو کر مخالفین کے سامنے اپنے آپ کو افضل الجہاد کلمت الحق عند سلطان جائز کا مصداق بنا کر محبوب کائنات کی امت میں اپنے آپ کو شامل کر کر محبوب کائنات سے محبت کا ثبوت دینے کے لیے اسلام کی آواز بن کر مخالفین اسلام کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اپنا احتجاج نوٹ کروا رہے ہیں۔ خدا کی قسم میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں، میرا فرض بنتا ہے۔ اور جو لوگ یہ آواز اٹھا رہے ہیں ان کے لیے ان کے ساتھ شامل ہونے کے علاوہ ان کے ساتھ باقاعدہ دعائیں اور دعاؤں والے معاملات اور کچھ نہیں تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی مالی معاملات، جہاں مالی معاملت کر کے اس یقین کے ساتھ میں مالی معاملت کرتا ہوں کہ میرا پیسہ صحیح رستے پہ لگ جائے، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے تو میں کیوں اس سے اپنے آپ کو دور رکھوں؟ یہ اللہ کی توفیق پر ہے میرے دوستوں، موقع مل رہا ہے اللہ رب العزت کی توفیق سے کہ آج علماء نے میرے اور آپ کے لیے مسلمانوں کے لیے 58 اسلامی ممالک ہیں، 58 اسلامی ممالک کے حکمران اپنے منہ پر تانے لگا کر بیٹھے ہوئے، 58 اسلامی ممالک کی افواج کو اگر اکٹھا کیا جائے وہ تو بات کی باتیں ہیں، لیکن خدا کی قسم اگر ہماری پاکستان کی افواج اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کر لے تو دنیا کی مخالفین طاقتوں کو ڈاکو چلے چپوا لیں۔ یہ ہماری مسلمانوں کی پاکستان کی فوج اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک قوت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس فوج کو وہ قوت کے ساتھ ساتھ وہ صلاحیت عطا کی ہے کہ پاکستان سے باہر نکل جائے، آپ دنیا کے تمام اسلامی ممالک کی افواج کو لے لیجیے، وہ قوت اور وہ طاقت اور وہ صلاحیت نہیں پائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری افواج پاکستان کو صلاحیت دی ہے۔ ہمارا مطالبہ افواج پاکستان سے یہ ہے کہ افواج پاکستان اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کریں، تھوڑی سی ایک نظریں دکھا دیں، تھوڑی سی نظریں دکھا کر علماء حق کے ہاتھوں کو اپنے پیٹھ پر محسوس کر کے ان کی دعاؤں کا سہارا لے کر خدا کی قسم صرف اپنے آپ کو ان کی طرف رخ کر دیں، مخالفین طاقتیں پسپا ہو جائیں گی۔ یہ ایمان کی طاقت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جب میدان کارزار میں کودے ہوئے ہیں اور جب طویل ہو جاتی ہے، مارکا جب طویل ہو جاتا ہے تو آپس میں صحابہ کرام کی فکرات دیکھیے، ان کی سوچ دیکھیے، کہتے ہیں یار جنگ طویل ہو گئی ہے، جنگ اپنی اختتام کو نہیں پہنچ رہی، کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا، جنگ کا خاتمہ نہیں ہو رہا، نہ ادھر سے پسپائی ہو رہی ہے، نہ یہاں سے کوئی اپنے معاملات کو چھوڑنے پر تیار ہو رہا ہے، کیا کیا جائے؟ تو آپس میں مشاورت ہوتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ سب کا مشورہ ہوا، سب کے آپس میں مشاورت ہو رہی ہے، کہنے لگے یار ایک چیز کا پتہ چلا، ایک چیز محسوس ہو رہی ہے، میں محسوس کر رہا ہوں۔ ایک صحابی کے منہ سے نکلا کہ کتنے دن ہو گئے میدان کارزار میں چل رہے، مسواک کا عمل میں نہیں کیا،
دوسرے نے کہا یار میں نے بھی نہیں کیا، تیسرے نے کہا میں نے بھی نہیں کیا، کرتے کرتے صحابہ جتنی بھی ہے اکثریت کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ جو میدان کارزار میں مجاہدین ہیں ان مجاہدین نے یہ عمل چھوڑا ہوا ہے۔ فرمایا اس عمل کو کرنا شروع کر دو۔ سب نے مسواک کا عمل شروع کیا۔ وہاں پر کفار نے جب دیکھا کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، اور ایک کہنے لگے اب تک تو اسلحے سے لڑ رہے تھے، ابھی ہمیں کچا چبا جائیں گے، میدان کارزار کو چھوڑ کے چلے گئے، میدان کارزار کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو پتہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ کہا کرو نا یار۔ تو میرے دوستوں جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہاں کوئی ایک سنت کو زندہ کرتے ہیں تو نہ جانے کتنے معاملات جو رکے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے معاملات چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں آج ہمارے لوگ، ہمارے علماء بھی اس چیز پر جو ہے نا سب کے جذبات پر ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ ہماری یہ آواز اس افواج پاکستان کے بیکوں میں پہنچ جائے، ان کے عسکری معاملات جتنے بھی چل رہے ہیں، ان کے جہاں جہاں خیمے لگے ہوئے ہیں، وہ جہاں جہاں اپنے آپ کو محافظ بنا کر ٹھکانے پر بٹھائے ہوئے ہیں، ان تک ہماری بات پہنچ جائے کہ ان کے اندر ایمانی غیرت جاگے، اور ایمانی غیرت جاگ کر وہ اپنے اسلحوں کا رخ اور اپنی نظروں کا رخ اس کافر طاقت جو بڑا سپر پاور بن کر اپنے آپ کو جناب مسلمانوں کے لیے اور مسلمان ممالک کے لیے ایک ظالم درندے کی شکل میں فرعونیت کو لے کر چلتے ہوئے، اپنے مال و دولت اور ڈالروں کو لے کر چلتے ہوئے کبھی افغانستان کی طرف نظر کرتا ہے، کبھی میرے اور آپ کے فلسطین قبلہ اول کی طرف نظر کرتا ہے۔ اگر اس پر میں اور آپ متحد ہو کر اپنی آواز کو بلند نہیں کریں گے تو دوستو یاد رکھیے گا مکہ اور مدینہ کی طرف بھی ان کا رخ ہوگا، اور جب مکہ اور مدینہ کی طرف رخ ہوگا پھر دنیا کی کوئی عبادت گاہ، پھر دنیا کی کوئی مساجد، پھر دنیا کی کوئی خانقاہ ہماری باقی نہیں رہی، پھر سب کا رخ اس طرف ہو جائے گا۔ آج اگر مسلمانوں نے تمام اسلامی ممالک کو ایک طرف کر دیتے، پاکستان جو ملک ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ریاست مدینہ قائم ہوئی تھی، اب قیامت تک کوئی شخص بولے ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو وہ مدینہ کی ریاست کیا حضور کی مدینہ کے مقابلے میں کھڑے کرے گا؟ سمجھو اس بات کو دوستو، اگر میں مدینے کی ریاست بنانے کی بات کروں گا تو مجھ سے بڑا بدبخت کون ہوگا کہ مدینے کی ریاست بس ایک ہی تھی جو قیامت تک باقی رہے گی، قیامت تک مدینے کی ریاست، کسی کو برا نہ لگے میرے دوستو، میں سیاسی بات نہیں کر رہا، حق بات کہہ رہا ہوں، مدینے کی ریاست صرف محمد الرسول اللہ نے قائم کی، مدینے کی ریاست صرف اس کا نام مدینہ النبی جو پڑا، مدینہ طیبہ جو پڑا تھا وہ محمد الرسول اللہ کے مبارک قدموں کی وجہ سے پڑا تھا۔ محمد الرسول اللہ کے مبارک قدموں کے بعد اس یثرب کو مدینے کا نام دیا گیا تھا، وہ مدینہ طیبہ بنا تھا، اور اس کے بعد 1400 سال گزر جانے کے بعد اگر کلمے کے نام پر کوئی ریاست قائم ہوئی تو وہ ریاست پاکستان ہے، وہ ریاست پاکستان ہے جو کلمے کے نام پر حاصل ہوئی تھی، اس کو مدینہ پاک نہیں کہا، مدینہ پاک وہی رہے گا۔ اس ریاست پاکستان کی حفاظت اللہ رب العزت نے اس کلمے کے نام پر رکھی ہوئی ہے۔ اس پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے سیاستدان آ رہے ہیں، میری اور آپ کے کندھوں پر بندوق رکھ کے چلانے والی باتیں، اس سہارے پر یہ لوگ ہمارا سہارا لے کر حکمرانی کی سلطنت پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کرسیوں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے معاملات اور پاکستان کے لیے خیر خواہی کچھ نہیں ہوتی۔ آج میرے اور آپ کے وطن عزیز پاکستان کس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں میرے محترم دوستو، تو یہ پاکستان اللہ رب العزت کی طرف سے وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کو کلمے کے نام پر حاصل کیا گیا، اور پھر ہمارے اکابرین یہ بات بتاتے ہیں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے پاکستان جب حاصل ہوا تو 14 اگست تو اپنی جگہ تھی، لیکن رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہو سکتا ہے، اسے شب بھی تھی۔ زور سے بولو، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پاکستان مجھے اور آپ کو ایک ایسی سلطنت حاصل ہوئی جس کو کلمے کے نام پر حاصل کیا گیا۔ میرے دوستو اللہ نے کلمے کی لاج رکھی ہوئی ہے، اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ کلمے کی لاج رکھیں، اور کلمے کی لاج رکھنا میرے اور آپ کی ایمان کا ثبوت ہوگا، اور میرے اور آپ کی ایمان کا مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کیا ہے؟ المؤمن کجسد واحد، تم سے 10,000 کلومیٹر کے فاصلے پر اگر دوسرا مومن تکلیف میں آئے، ظالم کے ظلم کا شکار بنے، تو تجھ مومن کو اس کی تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ تیرا ایمان تجھ سے مطالبہ کرتا ہے میرے دوستو، میرا ایمان مجھ سے مطالبہ کرتا ہے کہ میں وہاں جا نہیں سکتا، لیکن ان کے لیے ہاتھ اٹھا سکتا ہوں دعاؤں کے لیے،
میں وہاں جا نہیں سکتا، لیکن اپنی زبان سے حق بات کہہ کر افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر، کتنا جابر حکمران آ جائے، جتنا ظالم حکمران آ جائے، جتنا مجھے اور آپ کو دبا دینے والا حکمران آ جائے، لیکن حق بات کہنے سے اپنے آپ کو کبھی دور نہ کرنا۔ اگر تم حق بات نہیں کہہ سکتے تو حق والوں کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کرنا، قدم سے قدم ملا کر چلنے کی کوشش کرنا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو لیک یاد رکھنا تم برباد ہو جاؤ گے۔ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ان علماء کی بدولت، ان کی دعاؤں کی بدولت، ان کے علم کی بدولت، ان کے اعمال کی بدولت آج افواج پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ قوت عطا کی ہوئی ہے کہ علماء بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی معاملات کے ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور ذرا تصور کرو، میں ایک مرتبہ کی بات بتا رہا ہوں، مفتی شامزئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، نظام الدین شامزئی صاحب بلوری ٹاؤن کے شیخ الحدیث تھے، مفتی اعظم کا لقب بھی ان کو ملا ہوا تھا، 2005 میں ان کو شہید کر دیا تھا۔ وہ بھی افغانستان سے جہاد کر کے آئے تھے، اس وفد میں گئے تھے جس وفد میں افغانستان کے ساتھ ان کا کسی قسم کا کوئی سمجھوتا تھا، اس سمجھوتے کے لیے گئے تھے کہ پاکستان کے حکمرانوں نے سہارا لے کر ہمیں اس وفد کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ کی بات زیادہ سنتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، انہوں نے ایک مرتبہ ایک بات کہی تھی، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ رب العزت ان معاونین کو، جو معاونین اپنا مال و زر ہمارے کہنے پر خرچ کر کے کبھی مجاہدین کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کبھی مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، طلباء کے لیے تعاون کرتے ہیں، دل کھول کر اپنا مال دیتے ہیں، اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کی تجوریوں کو کبھی خالی نہ کریو۔ اللہ ایسے لوگوں کی تجوریوں کو اگر وہ ایک دیتے ہیں تو 70 گنا زیادہ دیو۔ مفتی شامزئی صاحب کی اس دعا پر جب مفتی شامزئی صاحب نے افغانستان کے مجاہدین کے لیے فنڈنگ کی تھی تو اس وقت بلوری ٹاؤن میں اتنا فنڈ اکٹھا ہوا کہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ اب اس فنڈ میں کون امانت داری کا مظاہرہ کرے گا اور کون خیانت داری کا مظاہرہ کرے گا۔ مفتی شامزئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت حلفیہ یہ بات کہی تھی کہ 1-1 روپیہ اللہ کے حکم سے مجاہدین کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور پھر علماء کی یہ دعائیں بھی ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہے کہ میں اور آپ فلسطین کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، نہیں اٹھا سکتے۔ میں اور آپ اپنی جہاد کی فرضیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ جہاد کرنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن اس کی فرضیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ انکار کرنا میرے اور آپ کی ایمان پر، یاد رکھیے گا، تو تعین ہوگی، میرے اور آپ کی ایمان پر ایک داغ پڑ جائے گا کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کو فرض کیا اس چیز سے میں انکار کر بیٹھوں۔ ایسا اپنے ساتھ کبھی ظلم نہ کیجیے گا۔ جہاد کی فرضیت ہے، مسلمان ملک ہے، فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمان ہیں، اور ان مسلمانوں کی طرف میری اور آپ کی نگاہیں جو اٹھتی ہیں کس چیز کی وجہ سے اٹھتی ہیں؟ ایمان کی وجہ سے اٹھتی ہیں۔ اور دوسری وجہ میرے اور آپ کے سامنے قبلہ اول آتا ہے، قبلہ اول بیت المقدس، ہم اس کی حفاظت کے لیے نہیں جا سکتے، لیکن وہاں کے مسلمان جو حفاظت کر رہے، ہم ان کے حق میں دعائیں کر کے ایک پروٹیسٹ مجاہدین کی طرح احتجاج کر اپنی آواز کو ریکارڈ کروانا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار رکھنا ہے۔ آپ تمام حضرات کے سامنے جب بھی کوئی ایسی بات آ جائے، آپ مسجد میں بیٹھ کر عہد کریں کہ ہم مجاہدین کے لیے انشاءاللہ مرتے دم تک دعائیں بھی کرتے رہیں گے، اور ساتھ میں جب جب ہمیں ضرورت پڑی، ہمارے لہو کی ضرورت پڑی تو ہم اس کے لیے بھی تیار رہیں گے، اور ہم اپنا مال و دولت، اپنا مال و زر جب جب ہمارے کو توفیق ملے گی ہم ان کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ آپ تمام اس بات کا عہد کرتے ہیں تو پھر زوردار نعرہ تکبیر میرے ساتھ بلند کر کے اس بات کا ثبوت دیجئے کہ ہم میدان کارزان میں کودنے کے لیے بھی تیار ہیں، اپنا مال و زر بھی لگانے کے لیے تیار ہیں، اپنی نسلوں کو بھی وہاں بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ بیت المقدس پر آنچ نہیں آنے دیں گے، ہمیں یہ منظور نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سبیلنا 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 سبیلنا، طریقنا طریقنا۔ اللہ رب العزت ہمیں جہاد کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا مال و زر، ہمارا دیا اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو